مختصرات جو ہوتے ہیں اس کو پڑھنے کے کئی فوائد ہیں. مثلا ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک طالب علم کم وقت میں اصل موضوع کا احاطہ کر لیتا ہے. یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، کم وقت میں ایک موضوع کا احاطہ کر لیتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک طالب علم ایک موضوع کو نہایت سہولت سے، نہایت آسانی سے، یسر اور سہولت کے ساتھ اس مسئلے کا اچھی طرح دراسہ کر لے سکتا ہے، کیونکہ اس میں پھیلاؤ نہیں ہوتا ہے، وسیع معلومات نہیں ہوتے ہیں. اس وجہ سے وہ آسانی سے بات معلوم کر لیتا ہے. حتیٰ کہ اگر رسالہ چھوٹا ہے، مختصر رسالہ ہے کسی بھی موضوع سے متعلق، اس کو یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اگر مان لیں آپ کہ عربی زبان کے قواعد ہیں، اس کو یاد کرنا کتنی دشواری ہے، لیکن اسی کو اگر آپ اشعار میں ڈھال دیتے ہیں 50 اشعار میں، مثلا آسان نہیں ہے 50 اشعار میں. شرح ابن عقیل کو اٹھا لیجیے آپ، اس میں جو اشعار ہیں وہ کتنے ہیں، اس میں تقریباً 1000 کے قریب اشعار ہیں. لیکن آپ البیقونیہ کو اٹھا لیجیے، آپ پورا مصطلح الحدیث اگر آپ پڑھنا چاہیں، اور جو اگر آپ کم از کم ابن الصلاح کو لے لیں یا نزہہ کو اٹھا لیں ابن حجر کی رحمہ اللہ، یاد کرنا آسان ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن اگر آپ ان اشعار کو یاد کر لیتے ہیں تو خیر، جو امیر الصنعانی رحمہ اللہ نے اور مختصر کر دیا ہے، اس کو آپ یاد کرنا چاہیں تو کتنی آسانی سے آپ مصطلح الحدیث کو یوں ہی یاد کر لے سکتے ہیں. تو اس طرح سے اشعار میں ڈھال دیا گیا ہے. تقریب التہذیب ہے، پورے کے پورے روات کو کتب ستہ کے اشعار میں ڈھال دیا گیا ہے. نظم القناعہ دیکھیں آپ، تو آپ کم وقت میں جو ہے یاد کر لے سکتے ہیں، پورے موضوع کو آپ احاطہ کر لے سکتے ہیں. اسی لیے ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی کے بالکل آغاز میں لکھا ہے کہ فائدہ ہی یہی ہے اس کا کہ چیزیں جتنی مختصر ہوتی ہیں اس کو بآسانی یاد کر لیا جاتا ہے. بلکہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے کہا کہ الکلام یختصر، ان کا لفظ ہے الکلام یختصر، کیوں؟ لیحفظ. کلام کو مختصر کیا جاتا ہے کیوں؟ تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو. ویطول، کیوں؟ لیفہم، اور اسی کو جو ہے مطول کر دیا جاتا ہے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. جو مطولات ہوتے ہیں آپ اسے یاد نہیں کر سکتے، آپ اسے سمجھ سکتے ہیں اس کے ذریعے سے. اگر کسی نے صحیح بخاری یاد کر لی ہے تو فتح الباری سمجھنا اس کے لیے بہت آسان ہے، لیکن فتح الباری کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے نادان نہیں ہے، وہ آسان کام نہیں ہے. عبارتیں جو ہے اپنی زبان میں ہم یاد کر لے سکتے ہیں، اپنے انداز میں کر سکتے ہیں، لیکن ابن حجر کا ہو بہو لفظ آسان ہے؟ قطعاً آسان نہیں ہے. تو یہ مختصرات کے یہ فائدے ہوتے ہیں. مختصرات کے ایک فائدے یہ بھی ہوتے ہیں، کسی بھی موضوع سے متعلق آپ کو 2 3 4 5 اقوال ایسے نہیں ہوں گے، بس راجح قول اتنا ہی لکھا ہوا رہے گا. یہ چیز اس مسئلے سے متعلق یہ موقف، اس مسئلے سے متعلق یہ موقف، اتنی ہی سی بات. مختصرات کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بالکل ایک سطر میں آپ کو اس ایک سطر میں جو بات لکھی گئی ہے وہ بات یعنی اس کے پورے مشتملات کے ساتھ آپ کو وہ فکرہ سمجھ میں آ جاتا ہے. بات کیا ہے آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے، بات واضح ہو جاتی ہے. یعنی ضروری نہیں کہ آپ 50 صفحے پڑھیں، ایک سطر میں اگر کسی نے اس کو ایک نقطے کے طور پر لکھ دیا ہے مثلا، تو وہ نقطہ کم از کم آپ کو جو ہے اتنی رہنمائی کر دیتا ہے کہ ایک فکرہ ہے ایسا، ایک موقف ہے ایسا. متوجہ ہو گیا آپ کو؟ تو یہ مختصرات کا جو ہے فائدہ ہوتا ہے. مختصرات کے اس طرح کے جو ہے اہل علم نے بہت سارے فوائد بتائے ہیں، لیکن بحیثیت ایک طالب علم کے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ مختصرات ہی پر اکتفا کرنے سے نقصانات بھی بہت ہیں. مختصرات ایک مرحلہ ہے، اسے زندگی کا مشغلہ نہیں بنانا چاہیے. پوری زندگی اگر مختصرات میں ہو تو پھر اس کی زندگی اور اس کا علم بھی مختصر ہو کر کے رہ جائے گا، کسی کام کا نہیں رہ جائے گا. وہ جو مختصرات ہیں اس کے نقصانات بھی جو ہے نا بڑے خطرناک ہوتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے مختصرات ہی پر اکتفا کرنے کا، دیکھیں نا ہماری باتوں میں تضاد نہیں ہے. ہم ایک طرف مختصرات کے محاسن پیش کر رہے ہیں، اس کے مساوی، اس کی سیئات، اس کے نقصانات پیش کر رہے ہیں. نہیں، مختصرات پر انحصار کرنا، مختصرات پر ہی اکتفا کرنا، مختصرات ہی پر جو ہے بس کرنا، اس کے نقصانات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ اصول کی طرف، مطولات کی طرف، مفصل جو کتابیں ہیں اس کی طرف وہ کبھی نہیں جائے گا. اس علم سے وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا. اللہ جزائے خیر دے عبد الرحمن ابن خلدون کو رحمہ اللہ، انہوں نے جو مقدمہ لکھا ہے بہت ہی شاندار مقدمہ.
بہت ہی شاندار. اس لیے ان کی جو پوری تاریخ ہے ہمارے پاس جو رکھی ہوئی ہے، آپ دیکھیں نا کہ اس کی طرف کوئی لپکتے نہیں جتنا کہ مقدمے کی طرف لپکتے ہیں. مقدمے نے اپنے اندر وہ جان رکھی ہے. دراصل بات کیا ہے کہ تاریخ دان جو ہیں ان کا یہ تجزیہ ہے، ہمارا اپنا نہیں ہے، ان کا اپنا تجزیہ ہے کہ ابن خلدون نے رحمہ اللہ جو مقدمہ لکھا ہے اس میں ایسے ایسے اصول انہوں نے بیان کیے ہیں، اپنی تاریخ کو ان اصولوں کے مطابق انہوں نے ڈھالا نہیں ہے. مطلب اس میں اتنے علمی اصولوں پر وہ مقدمہ تیار کیا گیا ہے، اس پر جو اتر نہیں پائی ان کی کتاب. اس لیے مقدمہ اپنے اندر جو ہے نظریاتی بات ہی صحیح بہت ہی ٹھوس ہے. اس وجہ سے اس کی کافی شہرت، اس کی مانگ اور اس کی حیثیت اہل علم کے پاس مدارس میں نصاب میں داخل کر دی گئی. کیونکہ اگر آپ اس کی تطبیق مکمل طور پر کتاب میں دیکھنا چاہیں تو نہیں ملے گی. میں بھی نہیں دیکھا ہوں سوائے چند مقامات پر، لیکن یہ تجزیہ ہمارا نہیں ہے، اتنے تباہر کے ساتھ میں تجزیہ نہیں کر سکتا. یہ تجزیہ جو ہے مطلب جو ہے نیٹ پہ چھایا ہوا ہے کچھ تبصرہ نگاروں کے نام پر. اس وجہ سے میں نے بس آپ کے سامنے بات رکھی. تو ابن خلدون نے مختصرات پر جم کے جو ہے مطلب رد کیا ہے، لیکن انہوں نے مطلقاً رد کر دیا ہے. اگر اس تجزیے کے ساتھ رد کرتے کہ مختصرات کی اپنی ایک افادیت ہے، اس سے کوئی پہلو تو یہ برتتا ہے تو جو ہے اس کے نقصانات ہیں، ایسے نہیں کہا انہوں نے یوں ہی مختصرات کا جو ہے مطلب نقصان بیان کر دیا. یہ بہرحال درست نہیں ہے، لیکن مختصرات کا انہوں نے بہت جم کے جو ہے مطلب اس پر رد کیا ہے. انہوں نے کہا کہ انسان کی مطلب طرح طرح کی باتیں انہوں نے کہہ دی ہیں. انسان کے علم میں خلل کی بات ہے، منہج میں خلل کی بات ہے. منہج سے مراد علمی دراسے کا جو منہج ہوتا ہے اس میں خلل کی طرف انہوں نے بات کی ہے. اور یقیناً جو ہے جو صرف مختصرات پر اکتفا کرتا ہے اس کے لیے ابن خلدون کا وہ جو مقدمے میں جو انہوں نے لکھا ہے بالکل بجا طور پر صحیح بات ہے اور درست بات ہے. اس کے ایک نقصانات یہ بھی ہیں، یعنی صرف مختصرات پر اکتفا کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی بہت جلد بلید ہو جاتا ہے، نابلد ہو جاتا ہے، کن ذہن ہو جاتا ہے. اس کا دماغ تیز نہیں رہتا ہے، چھوٹے دماغ کا ہو جاتا ہے، چھوٹی سوچ کا، سطحیت اس کے اندر آ جاتی ہے. اونچی باتیں کرے گا، وہ علمی گفتگو اور گہری اور باریک بینی کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا. وہ بصیرت کبھی نہیں آ سکتی اس کے اندر. جو لوگ مختصرات پر اکتفا کرتے ہیں ان کے اندر گہرائی اور گہرائی کبھی نہیں آ سکتی. وہ سیر حاصل گفتگو کر بھی نہیں سکتے، نقاش پہ اتر نہیں سکتے، وہ مناقشے میں صفر ہو جائیں گے وہ. تو یہ بات ہے، صرف مختصرات پر اکتفا کرنے کا یہ نقصان ہے. مختصرات پر ہی اکتفا کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ دیکھیے یہ جو مطولات ہیں نا، مفصلات ہیں نا، وہ ایک مرحلہ ہے. اس مرحلے میں جائیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. لیکن مختصرات میں دیکھیے آپ ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہوگا، اس میں آپ کے اندر شرح صدر والی بات نہیں آئے گی کہ ایک اور موقف بھی ہے تو ان کا موقف کیا ہے، انہوں نے اس موقف کو رد کیا ہے تو انہوں نے کس علت کی بنیاد پر رد کیا ہے، ان کی کیا دلیل ہے، انہوں نے اس کا کیا جواب دیا، جواب الجواب کیا آیا ہے. یہ جو تفصیلات ہیں اس سے آدمی میں نشاط پیدا ہوتا ہے، آدمی میں علمی تبحر پیدا ہوتا ہے، اور آدمی میں جو ہے مطلب طمانینت نصیب ہوتی ہے، اور شرح صدر کے ساتھ وہ اقرب الی الصواب والی بات لے سکتا ہے. وہ اس سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ کبھی بھی مختصرات میں یہ باتیں آتی ہی نہیں ہیں. مختصرات میں کسی چیز کی علت نہیں بیان کی جاتی کہ یہ علت ہے اس میں، یہ سبب ہے اس میں، یہ وجوہات ہیں اس میں، یہ سب نہیں بیان کیے جاتے. اس سے آری ہوتی ہیں کتابیں جو مختصرات ہوتی ہیں، اور اس سے جو ہے ذہن کبھی کھلتا نہیں آدمی کا، ہمیشہ مغلق رہتا ہے، اس کا ذہن بند رہتا ہے. تو یہ مفصل کتابوں ہی میں آپ کو یہ باتیں ملیں گی. آپ کو مثال کے طور پر میں مختصرات پڑھوں گا تو یہی سمجھوں گا کہ بھئی مطلب ایک ہی موقف ہے اور یہی ہے بس. کسی پر بھی جاؤں گا میں تھوپنے والی بات کروں گا، میں دباؤ ڈالنے کی بات کروں گا، علمی گفتگو نہیں کروں گا میں. ٹھیک ہے، آپ کا موقف کیا ہے پیش کیجئے، آپ کی دلیل کیا ہے پیش کیجئے، اس پہ استدلال آپ کا درست نہیں ہے، یہ علت جو ہے درست نہیں ہے. یہ جو آپ پہ یہ جو گفتگو کا جو محور جو ہوتا ہے وہ کل عدم فوت ہو جائے گا، اس سے بات واضح ہوگی آپ کو جی. اور دوسری چیز کیا ہے، مختصرات جو ہوتے ہیں اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مختصرات جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے جو مؤلفین ہوتے ہیں وہ چاہ کر کے بھی دو قول نہیں لکھ سکتے، وہ چاہ کر کے بھی دو دلیل نہیں دے سکتے، وہ چاہ کر کے بھی دلیل کی صحت پر گفتگو نہیں کر سکتے. آپ اندازہ لگائیے، ان کی شرط ہے کہ ان کو مختصر لکھنا ہے. وہ کیوں لکھیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے تو اس کی یہ وجہ ہے، یہ وجہ کیوں لکھیں گے؟ وہ اس کی صحت پر کیوں گفتگو کریں گے؟ کیوں وہ تفصیلی گفتگو کریں گے؟ کیونکہ ان کے شروط میں نہیں ہے وہ چیز. بات واضح ہوگی آپ کو. تو یہ چیزیں آپ کو ایک طالب علم جو اس سے آگے جائے گا نہیں تو اس کو آگے کو ساری چیزیں نہیں ملیں گی اس کو. تو یہ مختصرات وغیرہ کی چیزیں ہیں. اور
بہرحال یہ سب نقصانات ہیں، اس کو پیش نظر رکھیں.